الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں کی منتظم اور کفیل ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مردوں نے ان کے اوپر اپنے مال خرچ کیے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. سو نیک عورتیں فرما بردار ہیں، مردوں کی پس پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہیں. نیک عورتیں بنسی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں کہ کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والی، جو کسی چیز کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو جو مہیا کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نگہبانی کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی اصلاح اور درستگی کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو عربی میں قوام کہا جاتا ہے. اس کو اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ اور نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر. تو کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والا، اس کی نگہبانی کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی اصلاح اور درستگی اس کو کرنے والا، اس کو ہیڈ کرنے والا، اس کو مانیٹر کرنے والا، اس کو واچ کرنے والا، اس کو قوام کہا جاتا ہے. مثلا جیسے کہ ہر فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کمانڈر کے بغیر اس فوج کا چلنا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک کمانڈر اس پوری فوج کو چلاتا ہے. یہ ہر مملکت کا ایک فرما روا ہوتا ہے، اور وہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جو اس پورے ملک کے نظام کو چلاتا ہے، اس پورے ملک کے نظام کو قائم رکھتا ہے. فوج بھی اس کے حکم کے نیچے ہوتی ہے، اور حکومت بھی اس کے، رعایا بھی اس کے حکم کے نیچے ہوتی ہے. اب اسی طرح جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک کیا کہتے ہیں سربراہ ہوتا ہے، جو اس کے سارے انتظامات ہر طرح کے ان کو لے کے چلتا ہے. گھر کی جو ریاست ہے اس کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے. گھر کی ریاست کا، جہاں بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، مرد ہے، جو گھر کی جو ضروریات ہیں ان کا کفیل، اور گھر کی جو خوشحالی ہے، کہ جیسے ایک ملک کے سربراہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک خوشحالی کی ترقی کرے، تاکہ گھر کی خوشحالی کا وہ ذمہ دار ہو، تو پھر اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، تاکہ وہ اس گھر کی، اسی طرح جو ملک کا سربراہ ہے اس کے احکامات کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. فوج اپنے کمانڈر کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے اس طرح کرنا پڑتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو گھر جو ایک اہم ریاست، جو ایک گھر کی ریاست ہے، اس کا سکون اور اس کا اطمینان اگر اس کا کوئی سربراہ نہ ہو تو وہ برباد ہو جائے گا. گھر کو بھی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، بیٹی کو بھی دیکھنے والا نہیں ہے، بیٹے کو بھی دیکھنے والا نہیں ہے، بیوی کو بھی دیکھنے والا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ نظام خراب ہوگا، نظام تتر بتر ہو جائے گا. عورت کا جدھر موڈ
اٹھے گا، بیٹی کا جدھر منہ اٹھے گا، بیٹے کا جدھر منہ اٹھے گا. جب ایک سربراہ ہوتا ہے تو وہ پھر ایک نظام کو لے کر چلتا ہے، ایک گھر کے نظام کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے، اور اس کو اٹھانے کی بہترین صلاحیت کس میں ہے، مرد میں ہے یا عورت میں ہے؟ گھر کا سربراہ کس کو بنایا جائے؟ تو اس کے دو ہی امیدوار ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، ایک باپ اور ایک ماں. تو قرآن حکیم نے باپ کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے قرآن پاک میں، کہ اس ذمہ داری کو اٹھانے والا باپ ہوگا جو گھر کا سربراہ ہوگا. اور وہ وجہ بھی بتا دی کہ ایک تو اس میں دو خوبی ہیں، ایک وہبی ہے اور دوسری کسبی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ گھر کا سربراہ ہوگا، یہ گھر کا رئیس مقرر کیا گیا ہے. اب پہلی خوبی جو ہے، جو ایک وہبی ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ مرد جسمانی طور پر عورت سے طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ عورت سے طاقتور ہے، جسمانی قوت میں عورت سے طاقتور ہے. جو کام مرد کر لیتا ہے وہ ایک عورت نہیں کر سکتی، اس کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے جو مرد کو خدا نے قوت عطا کی ہے. اچھا، ذہنی طور پر بھی معاملہ فہمی یا دور اندیشی کے اندر جو اللہ نے مرد کو ایک ذہن دیا ہے وہ ایک عورت کے پاس نہیں ہے. عورت کے پاس جن سے ہے تو اس میں بھی وہ عورت سے بڑا ہوا ہے. تو اس چیز کو قرآن کریم نے اپنے یوں الفاظ کے اندر بیان کیا جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اس وجہ سے فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر. یعنی جو اللہ تعالیٰ مرد کے اندر جو قوت ہے، جو دور اندیشی ہے، جو سوچنے کی قوت ہے، جو معاملہ فہمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک آج باہر بازاروں میں 10 معاملات ہوتے ہیں، جو ایک مرد اس کو آسان طریقے، وہ گھر کی عورت اس کو نہیں دیکھ سکتی یا اس سسٹم کو نہیں چلا سکتی. تو اس چیز کو قرآن پاک نے کہا. اب اور دوسری جو مرد کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کے جتنے اخراجات ہیں ان کا آرام ہے، بیوی بچوں کی آسائش ہے، بیوی بیٹیوں کی جو حفاظت ہے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ایک مرد احسن طریقے سے کر سکتا ہے وہ بھی عورت نہیں کر سکتی. تو اس کا بھی قرآن کریم نے آگے سے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں، کما کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور یہ وہ محنت ہے جو ہر عورت نہیں کر سکتی مگر ہر مرد کم و بیش کر سکتا ہے. تو وہ کما کے لاتا ہے اور بیٹوں کی، بیٹیوں کی اور اپنی بیوی کی ضروریات کو جن سے وہ پورا کرتا ہے جن سے. تو یہ اس وجہ سے جن سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ مرد محافظ اور نگران ہیں عورتوں پر، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر. اور اس کی وجہ یہ جو چند ایک وجوہات میں نے بتائیں، ایک وہبی اور ایک کسبی، کہ مرد کے اندر کچھ خدا داد صلاحیتیں جو خدا کی طرف سے، جو ذہن، جو حافظہ، جو دور اندیشی، جو معاملہ فہمی، جو معاملات، جو جسمانی قوت مرد کے پاس ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا پھر وہ کما کے لاتا ہے اور گھر کا سارا نظام چلاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت مرد کو جنسی ہے عطا فرمائی ہے. اچھا، آگے فرمایا اللہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اب نیک عورتوں کا ذکر ہے، نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں. اطاعت، جو نیک عورت ہے وہ اطاعت گزار ہے اور حفاظت کرنے والی بھی ہے، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں.
اپنے مرد کی غیر حاضری کے اندر اللہ کی حفاظت سے ایجنسی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو جو نیک عورتیں ان کی یہ خوبی بیان کی ہے. اب نیک عورتوں کی صفات کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تم دیکھو تو تم مسرور ہو جاؤ. بہترین بیوی وہ ہے جس کو دیکھ کر تم خوش ہو، اسے تم حکم کرو تو وہ تمہاری اطاعت کرے. بہترین بیوی ہے جب تم اس کو کہو وہ تمہارا کہا مانے، جب تم اس کو دیکھو تو تم اس کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، اور اگر تم کہیں باہر چلے جاؤ وہ تو تمہاری غیر حاضری میں اپنی عزت اور اپنی عصمت کی بھی اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں کہ جب تم گھر سے باہر چلے جاؤ تو تمہارا مال لوگوں کے اندر تقسیم کر دے یا گھر سے باہر نکال دے جو ان سے. تو اب ایک مسلمان عورت کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے، متصف ہونا چاہیے، جن پاکیزہ صفات سے اس کو متصف ہونا چاہیے، ان کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت اور دل نشین انداز میں کی ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تم خوش ہو، اور جب تم اس کو کوئی حکم کرو تو وہ تمہارے حکم کی فرما بردار ہو، تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر حاضری میں اپنی عزت کی بھی اور تمہارے گھر کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ وہ عورتیں ہیں جو نیک عورتیں ہیں اور اطاعت گزار عورتیں ہیں اور حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو کہ یہ نافرمان عورتیں ہیں تو پھر ان کو تم نصیحت کرو. اب یہ آیت کا اگلا حصہ ہے بلکہ تیسرا حصہ ہے. اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پھر ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، اور ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے یا ایک ان کو تعلیم کے لیے اگر وہ باز نہ آئیں تو تم ان کو مار بھی سکتے ہو، ان کو مارو. اچھا اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں تو پھر احمد فضول میں ان کے خلاف کوئی ایسے بہانے نہ ڈھونڈو، پھر ان کے خلاف کوئی بہانے نہ ڈھونڈو. اللہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی سلیمان بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حجۃ الوداع میں. اچھا آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا سنو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. کیونکہ وہ تمہارے پاس تمہاری قید میں ہے. حضور نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، یعنی تم ان کو نکاح کر کے لائے ہو، وہ تمہارے ساتھ تمہاری قید میں، تمہارے پاس تمہاری قید میں، تم اس کے سوا ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو پھر تم ان کو اکیلا چھوڑ دو. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری عورتیں کھلی
بے حیائی، بلگیریٹی، آبسینٹی کا شکار ہوتی ہیں اور تمہیں پتہ بھی چل جائے تو پھر تم انہیں اکیلا چھوڑ دو اور ان کو اس طرح مارو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں انہیں اس طرح مارو کہ چوٹ کا اثر ظاہر نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہ مارو کہ چوٹ، جب ان کی ایک آبسینٹی، ولگیریٹی ثابت ہو گئی کہ وہ بے حیائی کا اگر انہوں نے کوئی کام کیا یا کرنے کی طرف کرتی ہیں، اتنا مارنے کی اجازت ہے کہ ان کے جسم پر کوئی نشان نہیں آنا چاہیے، نشان کا اثر نہیں آنا چاہیے، اس چوٹ کا نشان ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اتنا مارو. تو اگر وہ تمہاری پھر اطاعت کر لیں، بعض ہوتے ہیں نا کہ جن کو تھوڑی سی پھینٹی لگا دی جائے تو وہ بعض اپنی جگہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تھوڑا سا اگر شرم حیا بھی دلا دی جائے تو وہ لوگ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آتی ہیں. تو اگر وہ عورتیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں، تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری اطاعت کر لیں، تو پھر ان کے خلاف کوئی اور بہانہ تلاش نہ کرو، پھر اور کوئی بہانہ نہ تلاش کرو. بس جو ہوا بھول جاؤ، اس کو چھوڑ دو. جو مارنا تھا مار لیا، تم کہنے کا مقصد یہ تلاش نہ کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی بات، آپ نے فرمایا سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وہ تمہارے پاس تمہاری قید میں اور تم اس کے سوا ان کی کسی چیز کے مالک نہیں. ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو اور ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا اثر ظاہر نہ ہو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، تمہاری فرما برداری کریں، کوئی بہانہ تلاش نہ کرو. سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے. تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے. تمہاری عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ناپسندیدہ لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور ان کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں. اور سنو، تمہاری عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو بہترین اچھا کھلاؤ اور بہترین تم انہیں اچھا پلاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کی اگر ایسی چیزیں، ولگیریٹی، بے حیائی یا بدکاری، آبسینٹی ظاہر ہو بھی جائے، تب بھی مارنے سے افضل یہ ہے، جو کہ مارنے کی اجازت دی گئی ہے، مارنے سے افضل یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر صبر کریں، اور صبر کرنا اس کو مارنے سے زیادہ افضل ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.